اللہ نے ہم اور آپ کو جو نفس دیا ہے نا، اس نفس کی 3 قسمیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے اس مسئلے پہ گفتگو کی ہے کہ کیا ہر انسان کو اللہ نے 3 نفس الگ الگ دیے ہیں یا ایک ہی نفس کی 3 الگ الگ کیفیتیں ہیں؟ ابن قیم نے لکھا ہے کہ انسان کا ایک ہی نفس ہے، لیکن یہ کیفیتیں الگ الگ اپنے اندر رکھتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک ہے نفس امارہ، یہ برائیوں پہ ابھارنے والا نفس۔ دوسرا ہے نفس لوامہ، جو انسان کو ملامت کرنے والا نفس ہے، برائی پر روکنے والا، برائی کے بعد ملامت کرنے والا نفس۔ اور تیسرا ہے نفس مطمئنہ، یعنی وہ نفس جو اللہ تعالیٰ کی بندگی پہ مطمئن ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام پر مطمئن ہو جائے، ایسا نفس۔ اس میں سے جو نفس امارہ ہے نا، برائیوں پہ ابھارنے والا نفس، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، میں اپنے نفس کی پاکی نہیں بیان کرتا، اس لیے کہ نفس تو بہکانے والا ہے ہی۔ یہ جو نفس امارہ ہے نا، اس کی طرف سے چوکنا رہنا چاہیے۔ آپ یقین کیجئے، یہ انسان کا دل انسان کا دل 1 منٹ میں کتنی بار دھڑکتا ہے؟ لوگ بتاتے ہیں 70-72 مرتبہ دھڑکتا 1 منٹ کے اندر۔ آپ یقین کریں اس کی دھڑکن سے زیادہ رفتار اس دل میں آنے جانے والے خیالات کی ہے۔ ہمارا اور آپ کا دل 1 منٹ میں 70-72 مرتبہ شاید دھڑکتا ہوگا، جو ظاہری دھڑکن ہے، لیکن اس دل میں جو خیالات آتے جاتے ہیں ان کی رفتار اس سے کہیں زیادہ تیز ہے۔ اور یہ تیز رفتاری کے ساتھ آنے جانے والے خیالات میں یہ برائی کی طرف ابھارنے والا نفس، یہ برائی کی طرف دعوت دینے والے جذبات، یہ برائی کی طرف کھینچنے والی باتیں یقین مانے بہت زیادہ ہیں۔ اور یہ ہم میں سے ہر آدمی اپنے نفس کے بارے میں جانتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ایک ہی قسم کی برائی ہو، کسی آدمی کو شہوات میں، کسی کو شبہات میں، اور شہوات میں سے بھی کسی کو مال کی محبت میں، کسی کو مرد یا عورت کی محبت میں، کسی کو عہدے اور مقام کی پتہ نہیں کیسی کیسی محبتیں، کیسی کیسی خواہشیں، کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے۔ آدمی کے دل میں ارمانوں کا ایسا سمندر موزن ہوتا ہے کہ آدمی سمجھ نہیں پاتا ہے۔ یاد رکھیں، آپ کو اور مجھ کو وہ جو بارے امانت ہم نے لیا، وہ جو ذمہ داری ہم نے لی ہے نا، اس کا حق ادا کر کے ظالم اور جاہل بننے سے بچنا ہے۔ اگر راہ استقامت پہ جمے رہنا ہے تو پھر ہمیں اپنے نفس میں آتے جاتے جو خیالات ہیں، جو احساسات ہیں، ان پہ ایک چیکنگ رکھنی ہوگی، ایک جو پرکھ، ایک کسوٹی ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ اور وہ یہ ہے کہ یہ جو خیال آ جا رہا ہے، یہ خیال صحیح ہے کہ غلط ہے؟ کیا ایسا سوچنا، ایسا سمجھنا میرے خیالات اور میرے احساسات کتاب و سنت کی تعلیمات کے مطابق ہیں کہ نہیں ہیں؟ انسان کو اپنے نفس کے بارے میں سب سے پہلے چوکنا رہنا چاہیے۔ یہ سب سے پہلا دشمن ہے انسان کا، جو انسان کے ساتھ ہے، انسان کے اپنے اندر ہے، اور اکثر انسان غافل رہتا ہے۔ اور میں ایک بات بتاؤں آپ کو، پرانے زمانے سے کہاوت مشہور ہے، گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، یعنی آدمی باہر کے دشمن سے چوکنا رہتا ہے، اکثر اندر کا جو دشمن ہے اس کی طرف سے غافل رہتا ہے۔ اور ہماری اور آپ کی غلطیوں کے پیچھے آپ دیکھیں، یہ ہمارے اور آپ کے نفس ہی کی غلامی ہے، ہم اپنے نفوس کے غلام ہیں۔ اگر ہمارے اندر واقعی اللہ کی بندگی کا کمال آئے گا نا، واقعی اللہ کے بندے بنیں گے، تو پھر اس کی بندگی کے بعد ہم اپنے نفس کی غلامی بھی نہیں کریں گے، کسی اور کی بھی غلامی نہیں کریں گے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اللہ کی مکمل بندگی اگر کسی انسان کے اندر آ جائے تو پھر تو انسان اپنے نفس کی سننے میں بھی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ وہ اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتا ہے میرے اندر، لیکن یاد رکھ میں تیرا غلام نہیں۔ انسان اپنے نفس کی طرف سے چوکنا رہتا ہے۔ یہ پہلا دشمن ہے جو ہمارے ساتھ 24 گھنٹے رہتا ہے۔